ماہ رجب کا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ماہ رجب آتے ہی دلوں میں ایک خاص سکون اور فضا میں ایک خاص خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں بلکہ کچھ راز، کچھ حکمتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے لاتا ہے۔ ہم سب نے صدقات کے فوائد سنے ہیں، صدقات دیے بھی ہیں، اور یقیناً یہ سب اعمال بہت اہم ہیں۔ دنیا میں آسانی، قبر میں نور اور آخرت میں اجر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن رجب میں کچھ ایسا ہے جو باقی مہینوں یا باقی صدقات سے مختلف ہے، کچھ ایسا جس کا اثر صرف عام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ یہ مہینہ انسان کے دل اور روح کے درمیان ایک خاص پل پیدا کرتا ہے اور اسے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہم نے رجب میں وہ خاص صدقہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ صدقات تو بہت ہیں، کرنا ضروری بھی ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خاموشی میں سب سے بڑا اثر ڈال دیتے ہیں۔ رجب کا صدقہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے جاننا ہر مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو باقی سب صدقات پر سبقت لے جاتا ہے، ماہ رجب کا سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ آج ہم اسی مہینے کے سب سے افضل صدقے کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر یہ صدقہ کیوں سب سے ممتاز ہے اور اس کے اثرات کس حد تک انسان کی دنیا، قبر اور آخرت پر پڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ آتے ہی دل میں ایک سوال جاگ اٹھتا ہے کہ اگر یہ مہینہ واقعی خاص ہے تو اس کی خاص تیاری کیا ہونی چاہیے۔ یہ عام دنوں جیسا مہینہ نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب اللہ نے خود کچھ مہینوں کی حرمت، وقار اور غیر معمولی اہمیت عطا فرمائی۔ انہی مہینوں میں رجب بھی شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی عام نیکی نہیں رہتی بلکہ وزن پکڑ لیتی ہے، اور صدقہ محض دینا نہیں رہتا بلکہ بدل دینے والا عمل بن جاتا ہے۔ صدقہ اسلام کی روح ہے۔ صدقہ وہ عمل ہے جس سے صرف لینے والے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ دینے والے کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ صدقہ انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کے دروازے بند کرتا ہے، اور صدقہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ خاص طور پر پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بتایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا صدقہ ہے، کسی بیمار کی تیمہ داری کرنا صدقہ ہے، اور کسی پریشان حال انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ سب صدقات اپنی جگہ عظیم ہیں، ضروری ہیں اور ہر وقت کیے جانے چاہیے، لیکن رجب کا مہینہ آ کر ایک نیا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ صدقات تو بہت ہیں، طریقے بھی بہت ہیں، مگر کیا ہر مہینے کا صدقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا ہر وقت کی نیکی کا وزن برابر ہوتا ہے، یا کچھ اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جب ایک خاص عمل باقی سب اعمال پر بھاری ہو جاتا ہے؟ رجب ان ہی سوالوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے ہمیں صدقے کی کثرت سے زیادہ صدقے کی گہرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کتنا دیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کیا دیا۔ یہاں اصل بات یہ نہیں کہ ہاتھ سے کیا نکلا، بلکہ یہ ہے کہ دل سے کیا نکلا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں رجب کا صدقہ باقی مہینوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صدقہ اسی لیے پسند ہے کہ صدقہ بندے کے دل کو نرم کرتا ہے۔ صدقہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر احسان کی طرف لے جاتا ہے۔ صدقہ انسان کے اندر کی سختی کو توڑتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو فائدہ صرف سامنے والے کو نہیں ہوتا، بلکہ سب سے زیادہ فائدہ خود صدقہ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں یہی صدقہ ایک اور درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مہینہ اعلان کرتا ہے، اگر تم اللہ کو واقعی راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے، تو اس مہینے میں صدقے کو محض ایک عمل نہ سمجھو بلکہ ایک فیصلہ سمجھو۔ محترم ناظرین، ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے، حالانکہ صدقہ انسان کی ذات سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عادتوں کو بدل دیتے ہیں، کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں، جو انسان کی
पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। रजब इन्हीं सदकों में से एक खास सदके की तरफ तवज्जो दिलाता है। ये सदका ऐसा है कि अगर बंदा इसे कर ले तो अल्लाह ताला इससे खुश हो जाता है। ये सदका ऐसा है अगर बंदा इसे रजब में अंजाम दे दे तो अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये सदका ऐसा है कि अगर बंदा इसे दिल से अदा कर दे तो अल्लाह इसके लिए जन्नत के दरवाजे आसान फरमा देता है। यही वजह है इस सदके को आम सदकों के साथ नहीं तोला जा सकता, लेकिन रजब की हिकमत यही है कि वो हर बात फौरन जाहिर नहीं करता। ये महीना बंदे को आहिस्ता आहिस्ता तैयार करता है, सोच बदलता है, दिल नरम करता है और फिर एक मकाम पर लाकर वो बात रखता है जो अगर शुरू में कह दी जाए तो असर खो दे। इसीलिए न सिर्फ इतना समझ लेना काफ़ी है कि रजब में ऐसा सदका जो बाकी तमाम सदकात पर भारी हो जाता है। ये सदका न किसी को दिखाने के लिए है न किसी को सुनाने के लिए। ये सदका दिल के अंदर अंजाम पाता है, इसीलिए इसका अजर भी दिल को सुकून, रूह को हल्कापन और अल्लाह की रज़ा की सूरत में मिलता है। अभी हम सिर्फ इस दरवाजे तक पहुँचे हैं, दरवाज़ा खुला नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे भारी चीज़ वो नहीं होती जो जेब में हो, बल्कि वो होती है जो दिल में दबी हो। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते मगर इंसान की सांसों को भारी कर देते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिस्म पे नहीं बल्कि रूह पर लगते हैं और वक्त गुजरने के बावजूद ठीक नहीं होते। यही वो जख्म हैं जो इंसान को अंदर से कमज़ोर करते हैं। यही वो बोझ हैं जो नेकी के असर को रोक लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मगर फिर भी दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। रजब का महीना यही सवाल सामने रखता है। ये महीना कहता है कि शायद मसला इसमें नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि इसमें है कि तुम क्या पकड़ कर बैठे हो। वो चीज़ जो दिल में फंसी हुई है वही तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। अंदर ही अंदर जमा होने वाली नाराज़गियाँ, पुराने शिकवे, दिल में रखी हुई बातें और वो जुमले जो कभी माफ़ नहीं किए गए, ये इंसान के दिल को सख्त कर देते हैं। जब दिल सख्त हो जाए तो सदका महज एक रस्म बन जाता है और इबादत एक आदत। रजब इसी सख्ती को पिघलाने के लिए आता है। कुछ लोग बरसों पहले किसी एक जुमले को दिल में लिए फिरते हैं, कुछ लोग किसी ज्यादती को कभी भुला नहीं पाते, कुछ लोग ये समझते हैं कि माफ़ करना कमज़ोरी है, हालांकि असल कमज़ोरी दिल का वो बोझ है जो इंसान को बेचैन से जीने नहीं देता। ये बोझ ना दिखाई देता है ना किसी को बताया जाता है, मगर ये इंसान के अंदर मुसलसल जलता रहता है। यही वो मकाम है जहाँ रजब का महीना इंसान को रोक कर खड़ा कर देता है। ये महीना कहता है अगर तुम वाकई ही अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहते हो तो पहले अपने दिल को हल्का करो, क्योंकि भरा हुआ दिल अल्लाह की रहमत को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर पाता। अल्लाह की रहमत तो तरती तो है मगर अंदर जगह ना होने की वजह से ठहर नहीं पाती। रजब में एक ऐसा सदका जो ना हाथ से दिया जाता है, ना किसी थैली में रख के दिया जाता है, न किसी ज़रूरतमंद के सामने रखा जाता है। ये सदका इंसान के दिल में अदा होता है, इसीलिए इसका असर भी दिल पर सबसे ज़्यादा होता है। ये सदका ये है कि इंसान अपने दिल से वो बोझ उतार दे जो बरसों से उठाए हुए है, वो गुस्सा जो दिल में दबा हुआ है, वो नाराज़गी जो हर वक्त साथ बढ़ती है, वो शिकवा जो दुआओं में भी हायल हो जाता है। रजब कहता है अब इस सब को छोड़ दो, यही छोड़ दो, यही छोड़ देना सदका है। दिल से माफ कर देना बगैर शर्त के, बगैर चिताए, बगैर ये सोचे कि सामने वाला इसका अहल है या नहीं। यही वो सदका है जिसे रजब में सबसे अफजल करार दिया गया। ये सदका इसके लिए सबसे अफजल है क्योंकि इसमें इंसान अपना सबसे कीमती असासा देता है, यानी अपना गरूर, अपनी अना और अपनी जिद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में माफ़ करना आला इखलाक का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला कुरान में भी माफ़ी और दरगुजर को अपनी सिफ्त करार देता है। जब बंदा माफ़ करता है तो अल्लाह की सिफ्त को इख्तियार करता है और यही वो मकाम है जहां अल्लाह बंदे से खुश हो जाता है। रजब में दिल से माफ़ कर देना इसीलिए भी ख़ास है कि ये आने वाले महीनों की तैयारी बन जाता है। जब दिल साफ़ हो जाए तो शाबान में आमाल संवरने लगते हैं और जब आमाल संवर जाए तो रमज़ान में इबादत का मज़ा आता है।
یہی وہ ترتیب ہے جو اللہ نے رکھی ہے اور رجب اسی ترتیب کی بنیاد پر ہے۔ یہ صدقہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت بھاری ہے۔ یہ صدقہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے اور یہی آزادی اصل کامیابی ہے۔ جو شخص رجب میں دل سے معاف کر دیتا ہے وہ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی سکون کا تحفہ دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب میں دل سے معاف کر دینا باقی تمام صدقات سے افضل قرار پاتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ دل سے معاف کرنا ایک جملہ نہیں، ایک عمل ہے، اور ہر عمل کی طرح سے اس کے بھی درجے اور مرحلے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا بس یہ کہہ دینے کا نام ہے، میں نے چھوڑ دیا، حالانکہ اصل معافی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی تکلیف کو پہچانتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی پہچان کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ انسان کو خاموشی سے خود کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اس مہینے میں دل کو صاف کرنے کا پہلا قدم یہ ہے انسان سچائی کے ساتھ یہ تسلیم کرے کہ اس کے دل میں بوجھ ہے۔ جب تک انسان کے ماننے سے انکار کرتا رہے گا، اس کے دل میں ناراضگی، غصہ یا شکوہ موجود ہے، وہ کبھی اس صدقے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ رجب انسان کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے خود کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا قدم یہ ہے انسان یہ سمجھے کہ معاف کرنا کسی دوسرے کے لیے فائدے میں نہیں بلکہ اپنے لیے ہے۔ جس دن یہ بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے اسی دن معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں جو دل میں زہر بھر کر جیتا ہے وہ سامنے والا نہیں بلکہ ہم خود ہوتے ہیں۔ رجب کا پیغام یہی ہے، اگر تم واقعی ہی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو زہر سے پاک کرو۔ تیسرا قدم نیت کا ہے۔ معافی اس نیت سے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے کہ سامنے والا بدل جائے گا یا شرمندہ ہوگا۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر انسان کے نہیں دیکھتا۔ رجب کا پیغام یہی ہے، اگر تم واقعی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو زہر سے پاک کرو۔ تیسرا قدم نیت کا ہے۔ معافی اس نیت سے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، نہ اسی لیے کہ سامنے والا بدل جائے گا یا شرمندہ ہوگا۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ زیادتی کتنی بڑی ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو صدقے کو عام معافی سے افضل بنا دیتا ہے۔ رجب میں دل سے معاف کرنے کا یہ طریقہ ہے، انسان تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے دل کھول دے، اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میرے دل میں جو بوجھ ہے میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میرے نفس کی کمزوری مجھے روک رہی ہے۔ جب بندہ اس عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو وہ طاقت عطا کرتا ہے جو انسان خود میں نہیں پاتا۔ یہ صدقہ اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں رہتا بلکہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ جو شخص رجب میں دل سے معاف کرتا ہے اس کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رزق میں وسعت، دل میں سکون، عبادت میں لذت اور دعا میں قبولیت، یہ سب اس صدقے کے اثرات میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، دعا مانگتے ہیں مگر آنکھ نہیں بھیگتی۔ رجب کا مہینہ بتاتا ہے کہ شاید وجہ یہ ہے کہ دل میں کوئی ایسا بوجھ ہے جس نے روح کے راستے بند کر رکھے ہیں۔ جب وہ بوجھ ہٹتا ہے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دل سے معاف کرنے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان کسی کو یہ بتانے کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس نے صدقہ کیا ہے، نہ کوئی رسید، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی تعریف۔ یہ صدقہ خاموشی سے کیا جاتا ہے اور خاموش صدقے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ رجب میں یہی خاموش صدقہ سب سے بلند درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو درست مان لیا جائے یا زیادتی کو اچھا کہہ دیا جائے۔ معاف کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت کی قید سے آزاد کر لے، حساب اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔ جب بندہ انصاف اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ رجب میں یہ صدقہ کرنے والا شخص دراصل آنے والے رمضان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں وہی دل عبادت کا مزہ چکھتا ہے جو پہلے صاف ہو چکا ہو۔ جن دلوں میں پرانی رنجشیں ہوتی ہیں، جو سحر میں بھی
بوجھل ہوتے ہیں اور افطار میں بھی بے چین۔ رجب دل کی صفائی کا مہینہ ہے تاکہ رمضان میں روح اڑان بھر سکے۔ اس صدقے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے بندوں کو دل سے معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جنہیں بندہ خود بھول چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ صدقہ باقی تمام صدقات پر سبقت لے جاتا ہے۔ آخر میں رجب کا پیغام بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت میں جان آ جائے، تمہاری دعا آسمان تک پہنچے، تو ایک کام کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو۔ جس نے دل دکھایا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دو، جس نے تکلیف دی ہے اسے دل سے چھوڑ دو۔ یہی رجب کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں اگر انسان اپنے دل سے معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ ظلم جسمانی ہو، ذہنی ہو، مالی ہو یا مورلی، تو یہ عمل نہ صرف ایک صدقہ ہے بلکہ ایک ایسا روحانی انقلاب ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے، جو بوجھ برسوں سے سینے پہ دبا ہوا تھا جیسے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ غصہ، کینہ اور ناراضگی کے زہر سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں سکون، اطمینان اور ذہنی راحت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ قبر میں بھی اس صدقے کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے قبر میں نور نازل فرماتا ہے۔ اس انسان کے لیے راحت اور روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو روحانی سکون دنیا میں دل نے حاصل کیا وہ قبر میں بھی اسے چھوڑتا نہیں، کیونکہ اس انسان نے اللہ کے لیے دل سے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آخرت میں انسان کا اجر اور بھی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند اعمال بن جاتے ہیں۔ معاف کرنے والا انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کا رضا کا حقیقی مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالم میں قبول فرمائے، آمین ثم